اسم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور بزرگ اور حضرت شفیق بلخی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں، ان سے ایک مرتبہ حضرت شیخ نے دریافت کیا کہ حاتم تم کتنے دن سے میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے عرض کیا 33 برس ہو گئے ہیں۔ فرمانے لگے کہ اتنے دنوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ حضرت شیخ نے سنتے ہی فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اتنی طویل مدت میں صرف 8 مسئلے سیکھے، میری تو عمر تمہارے ساتھ ضائع ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صرف 8 مسئلے سیکھے ہیں، جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ وہ 8 مسئلے کیا ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نمبر 1، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق روٹی کی طلب میں لگ رہی ہے، اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرتی ہے، ناجائز چیزیں اختیار کرتی ہے۔ پھر میں نے دوسری طرف دیکھا تو اللہ تعالی کا ارشاد نظر آیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جاندار زمین پر چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو۔ میں نے دیکھا کہ میں بھی انہی زمین پر چلنے والوں میں سے ایک ہوں جن کی روزی اللہ تعالی کے ذمے ہے، بس میں نے اپنے اوقات ان چیزوں میں مشغول کر لیے جو مجھ پر اللہ تعالی کی طرف سے لازم ہیں، اور جو چیز اللہ تعالی کے ذمے تھی اس سے اپنے اوقات کو میں نے فارغ کر لیا۔ دوسری چیز، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کو کسی نہ کسی سے محبت ہے، بیوی سے، اولاد سے، مال سے، احباب سے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کا محبوب اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے نیکیوں سے محبت کر لی تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ ہی جائے اور مرنے کے بعد مجھ سے جدا نہ ہو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت اچھا کیا۔ تیسری چیز، میں نے اللہ جل شانہ کا ارشاد قرآن پاک میں دیکھا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالی کا ارشاد برحق ہے، میں نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالی کی اطاعت پر جم گیا۔ نمبر 4، میں نے دنیا کو دیکھا کہ ہر شخص کے نزدیک جو چیز بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت محبوب ہوتی ہے، وہ اس کو اٹھا کر بڑی احتیاط سے رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ پھر میں نے اللہ تعالی کا ارشاد دیکھا کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ختم ہو جائے گا، خواہ وہ جاتا رہے یا تم مر جاؤ، ہر حال میں ختم ہوگا، اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو اس آیت شریفہ کی وجہ سے جو چیز بھی کبھی میرے پاس ایسی ہوئی جس کی مجھے وقعت زیادہ ہوئی، مال کے زیادہ یا کم ہونے میں ان کے فعل کو دخل نہیں ہے، یہ تو مالک الملک کی طرف سے ہے، اس لیے اب کسی پر غصہ ہی نہیں آتا۔ نمبر 5، میں نے دنیا میں دیکھا کہ تقریباً ہر شخص کی کسی نہ کسی سے لڑائی ہے اور کسی نہ کسی سے دشمنی ہے۔ میں نے غور کیا تو دیکھا کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے
بس اس کے ساتھ دشمنی ہی رکھو، اسے دوست نہ بناؤ۔ بس میں نے اپنی دشمنی کے لیے اسی کو چن لیا اور اس سے دور رہنے کی انتہائی کوشش کرتا ہوں، اس لیے کہ جب حق تعالی شانہ نے اس کے دشمن ہونے کو فرمایا تو میں نے اس کے علاوہ سے اپنی دشمنی ہٹا لی۔ نمبر 6، میں نے دیکھا کہ ساری مخلوق کا اعتماد اور بھروسہ کسی خاص ایسی چیز پر ہے جو خود مخلوق ہے۔ کوئی اپنی جائیداد پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی تجارت پر اعتماد کرتا ہے، کوئی اپنی دستکاری پر نگاہ جمائے ہوئے ہے، اور وہ پسند زیادہ آئی وہ میں نے اللہ تعالی کے پاس بھیج دی تاکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ 7ویں چیز، میں نے ساری دنیا کو دیکھا کہ کوئی شخص مال کی طرف اپنی عزت اور بڑائی میں لوٹتا ہے، کوئی حسب کی شرافت کی طرف اور فخر کی چیزوں کی طرف، یعنی ان چیزوں کے ذریعے سے اپنے اندر بڑائی پیدا کرتا ہے اور اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا شریف وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس بنا پر میں نے تقوی اختیار کر لیا تاکہ اللہ کے نزدیک شریف بن جاؤں۔ نمبر 8، میں نے لوگوں کو دیکھا اور ایک دوسرے پر تان کرتے ہیں، عیب جوئی کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ سب حسد کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر حسد آتا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیاوی زندگی میں روزی ہم نے ہی تقسیم کر رکھی ہے، اور اسی تقسیم میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دے رکھی ہے تاکہ اس کی وجہ سے ایک دوسرے سے کام لیتا رہے، سب کے سب ایک ہی نمونے کے بن جائیں۔ تو پھر کوئی کسی کا کام کیوں کرے، کوئی نوکری کیوں کرے؟ اس سے دنیا کا نظام ہی خراب ہو جائے گا۔ میں نے اس آیت شریفہ کی وجہ سے حسد کرنا چھوڑ دیا، ساری مخلوق سے بے تعلق ہو گیا، اور میں نے جان لیا کہ روزی کا بانٹنا صرف اللہ تعالی ہی کے قبضے میں ہے، وہ جس کے حصے میں جتنا چاہے لگائے۔ اس لیے لوگوں سے عداوت اور دشمنی چھوڑ دی اور یہ سمجھ لیا کہ کسی کے پاس اپنے بدن کی صحت اور قوت پر جب چاہے جس طرح چاہے کما لوں گا، اور ساری مخلوق ایسی چیزوں پر اعتماد کیے ہوئے ہے جو ان کی طرح خود مخلوق ہے۔ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کرتا ہے بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میں نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حاتم، تمہیں حق تعالی شانہ توفیق عطا فرمائے، میں نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک کے علوم کو دیکھا، میں نے سارے خیر کے کام انہی 8 مسائل کے اندر پائے ہیں، پس جو بھی ان 8 پر عمل کر لے اس نے اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں کے مضامین پر عمل کر لیا۔